ویلکم بیک۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ جو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے، اس کے واقعے کے بعد سے خطے کی صورتحال ایک بار پھر بہت کشیدہ ہو گئی ہے، اور حماس نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو بقول حماس کے یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ 1980 کی دہائی میں حماس میں شامل ہوئے۔ وہ 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم نامزد ہوئے تھے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے، اور اسماعیل ہنیہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رہائش پذیر تھے، جس کی وجہ سے وہ غزہ کی ناکہ بندی کے دوران سفری پابندیوں سے بھی محفوظ تھے۔ یہی وجہ ہے وہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، جبکہ حماس کے اتحادی ایران سے بھی بات چیت کر رہے تھے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ظفر ہلالی، سابق سفارتکار اور سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار زرار کھوڑو نے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ ظفر ہلالی صاحب، اس واقعے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور آپ کے نزدیک اس سے کیا نتائج ہوں گے سیاسی اور سفارتی سطح پر خطے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے مطیع اللہ صاحب کہ میرے اپنے خیال میں نیتن یاہو کو سب سے بڑی خواہش جو اس کی ہے، جو آج تک پوری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف ان لوگ اپنے جو اس وقت ان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں استعمال کر کے ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کریں۔ میرے خیال میں اس نے یہ کہا بھی تھا ایک انٹرویو میں چند سال پہلے کہ سب سے بڑا جو تھریٹ تھا ایران ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے میرے خیال میں کہ ایران کو ریئیکٹ تو کرنا ہی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایران اتنے بڑے پرووکیشن کو کچھ نہیں کرے، ضرور ان کو کچھ کمیٹڈ رسپانس کرنا پڑے گا۔ سلیمانی کو جب انہوں نے مارا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ ڈرون اٹیک کیا تھا، مگر اس کے خلاف یہ جو ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں پرووکیٹیو ایکشن ہے، ان کو ایک اپنے مہمان کو ایران کا اسٹیٹ گیسٹ کو انہوں نے آ کے مارا ہے، تو ایران مسٹ ریئیکٹ، اور اس ریئیکشن کو میرے خیال میں یہ نیتن یاہو ایک سبب بنائے گا اور اس کے خلاف وہ خود پھر ایکشن کرے گا، اینڈ اٹ مائٹ لیڈ ٹو وار۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک جنگ ان کے درمیان شروع ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیسے ریئیکٹ کرتا ہے ٹو سیٹل دی اسکور، مگر آپ کے نزدیک امریکہ کا جو رد عمل ہے، بظاہر انہوں نے اس کام کی مذمت تو نہیں کی اس واقعے کی، شاید اس لیے کہ حماس فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی فہرست میں امریکہ نے بہت پہلے شامل کر رکھی تھی، تو کیا یہ کسی بھی ملک کی داخلی اور سالمیت یا خود مختاری پہ ایک حملہ نہیں ہے جس کے حوالے سے امریکہ جو ہے کم از کم ایسی مداخلت کی مذمت ضرور کر سکتا تھا، یا پھر ابھی تک سرکاری طور پہ اسرائیل کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا ایران کی طرف سے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ بلکہ انہوں نے وہ آسٹن نے ڈیفنس سیکرٹری جو ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ اگر اگر اسرائیل پہ ایران حملہ کریں تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے اور برٹن نے اپنی جہازیں جو ہیں جیسے سب کو پتا ہے ادھر انہوں نے بھجوا دیا ہے نیئر دی اسرائیلی کوسٹ۔ میرے خیال میں یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیک ہوا ہے وداؤٹ دی امریکنز نوئنگ۔ امریکنز کو انہوں نے فور وارن ضرور کیا ہوگا، اور جو رسپانس ہوگا امریکہ کا اسرائیل کا، وہ امریکہ بھی اس میں شریک ہو۔ ٹھیک ہے، ذرا کھوڑو صاحب، آپ کے نزدیک جو مسلمان ممالک ہیں، جیسے پاکستان نے رد عمل تو دیا ہے، مگر جو اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اور مسلمان ممالک کا کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں، اس سے بہتر تو ہم بات کر لیں کہ کوکاف نے اس وقت پڑھی ہے اور جن کے بیچ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس یا جو بھی ہے وہ ایک ڈیڈ ڈیفنکٹ اینٹی ہے۔ جہاں تک آپ اگر آپ خطے کے مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں تو یار ابراہیم اکارڈز آپ کے سامنے ہیں، مصر کی ایک پیس ڈیل ہے، جارڈن کی ایک اپنی ڈیل ہے، متحدہ عرب امارات کی تو باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، سعودی عرب اپنی ہی ایک گیم کھیل رہا ہے۔ تو یہ میرا خیال اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ امت المسلمین یا عرب نیشن کیا کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سوائے شاید ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں ایک خیال ہے۔
मेरे लिए जो ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अभी जफर साहब भी कह रहे थे, मैं इनके साथ 100%, 99% मैं इनके साथ एग्री करता हूं। अगर जंग होगी तो ये इजराइल की जंग नहीं होगी, ये इजराइल और अमेरिका की जंग होगी। बिल्कुल जैसे गजा में जो नस्ल कुशी हो रही है वो अमेरिका और इजराइल का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जैसे हम पाकिस्तान में बड़े शौक से कहते हैं ना, वो 1 पेज पर हैं दोनों इस मसले में। अब अगर जो सो कॉल्ड हुकूमतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं, या जो खित्ते की जो नेबरिंग अरब स्टेट्स की अगर हम बात कर लें, अगर वो गजा की नस्ल कुशी पर नहीं जागे तो वो इस मामले में क्यों जागेंगे? उनके खदशात जरूर होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब अब चाह रहा है कि जी हम डेवलप करें, हम एक जायंट दुबई बन जाएं। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमीरात की ये है कि यार तिजारत चलती रहे और हमारे इजराइल के साथ भी मामलात सेट रहे, सही रहे, राइट? तो वो तो चाह रहे थे कि जी जल्दी से नस्ल कुशी खत्म हो, मेरे अपने हिसाब से, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट पाथ पर चलते रहें। अब अगर खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग होती है तो इसमें सिर्फ ईरान नहीं होगा ना, इसमें हिजबुल्लाह भी होगा। पिछले रोज फवाद शाकिर को बैरूत में असैसिनेट किया इजराइल ने, आज इस्माइल हानिये को किया, और फिर इसमें हुसी भी इन्वॉल्व होंगे। तो जाहिर है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात को ये एक खतरा जरूर है कि कहीं हमारे इमारात, हमारे स्काई स्क्रैपर्स, हमारे इंस्टॉलेशंस पर भी बमबारी ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जरा खोर साहब, वाई इस्माइल हनिया, क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किया है? अगर इसराइल ने ये काम किया भी है तो इसके पीछे मकासद क्या होंगे? इससे क्या हासिल होगा इस्माइल हनिया की असैसिनेशन से इसराइल को? अच्छा, स्ट्रेटेजिकली कुछ नहीं हासिल होगा, इसकी मैं वजूहात पर आता हूं, लेकिन बुनियादी जो मसला जो मेरे सामने है ना कि यार ये कुर्सी की लड़ाई है, इक्तदार की बात है। अगर आप इस वक्त इजराइल में पोलिंग देखें तो तकरीबन 30% कहते हैं कि नेतन्याहू को इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो नाकाम रहा है। तकरीबन 50% कहते हैं कि जी उसको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जंग खत्म होने के बाद। तो नेतन्याहू के जाती इंटरेस्ट में ये बात है कि जंग खत्म ही ना हो बल्कि बढ़े। आप ये देखिए ना, जैसे मैंने आपको कहा है, एक रोज आप बैरूत पे हिट करते हैं हिजबुल्लाह के सेकंड इन कमांड को, दूसरे दिन आप इस्माइल हानिये को असैसिनेट करते हैं। तो एक तो इससे चीज तय होती है कि अगर 1, 2 या 5% चांस भी थे जंग बंदी के या मुज़ाकरात के, अब वो सिफर है। इजराइल चाहता ही नहीं है कि जंग बंदी हो, इजराइल चाहता ही नहीं कि मुज़ाकरात हो। जहां तक स्ट्रेटेजिक की बात करें तो असैसिनेशंस चाहे हिजबुल्लाह की हो या हमास की हो, इनसे कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, साले शहादे को जब जी जरा क्विकली जफर लाली साहब, हमास का आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल होगा और इसके क्या नताइज हो सकते हैं? कुछ नहीं होगा जी, हमास विल कंटिन्यू टू फाइट और वो लड़ते रहेंगे। बात असल ये है जो अभी ज़रार ने कहा है, जी राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़फ़र लाली साहब, इस्माइल हनिया का कत्ल यकीनी तौर पे एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म ले सकता है। अब देखना ये ईरान किस हद तक और कब क्या कार्रवाई करता है।